سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین، آج کا پروگرام بڑا اہم ہے اور 2026 سے جو یورپی ممالک کے کچھ ایسے قوانین متعارف کروا رہی ہے۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ خان صاحب، یہ 26-27 ملک جو ہے سیاسی پناہ کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بڑے سیریس ہو گئے، کیا آنے والے دنوں میں؟ مقصد یہ کل میٹنگ ہوئی تھی کہ یورپین ممالک کے وزارت داخلہ جو ہے یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے برسلز سے، اور وہاں انہوں نے اسائلم پالیسی کو دوبارہ ڈسکس کیا ہے، اور جو حالات رہے ہیں 2025 کے اندر کہ جو لوگ ان کے پاس اکٹھے ہوئے ہیں ان کے اسائلم ریجیکٹ ہو گیا اور ان کو ان ممالک میں واپس نہیں بھجوا سکے، وہ اپنی مطلب جس ملک کے شہری ہیں وہ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ تعداد بھی وہ کہتے ہیں لاکھوں میں ہے، تب ان کا کیا کیا جائے۔ تو اس مسئلے پر جو ہے مین گفتگو ان کی یہ تھی، تو انہوں نے اب یہی کہا کہ بھی جو موجودہ پالیسی ہے ہماری اسائلم کی، اس سے ہم مطمئن نہیں ہے، اس کو ہمیں ریویو کرنی پڑے گی۔ تو اگلے 2026 کے پہلے 6 مہینے جو ہے اس کے اندر یہ پالیسی جو ہے وہ بنائی جائے گی، نئی پالیسی، اور سیکنڈ ہاف جو ہے 2026 کا اس میں وہ کہتے ہیں ہم وہ نافذ کریں گے، اور اس میں مین یہی ہے کہ جو لوگ جن کو نکال نہیں سکتے یہ ان کا ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ بھئی ایسے سینٹر بنا دیے جائیں مختلف ممالک کے اندر جن کے اندر پھر ان لوگوں کو رکھا جائے۔ ضروری نہیں کہ جن کے جرمنی میں ریجیکٹ ہوئے ان کو جرمنی میں ہی رکھا جائے، یا جن کے فرانس میں ریجیکٹ ہوئے ان کو فرانس میں ہی رکھا جائے۔ بعض سینٹر بعض ممالک اشارہ ان کا یہی ہے کہ بعض ایسے غریب ممالک جن کو پیسے کی ضرورت ہے ان کو ان ممالک میں ایسے یونان میں، سائپرس میں، اسپین کے بعض علاقوں میں وہاں پر یہ ایسے سینٹر بنا دیے جائیں اور وہاں ان لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے، اور ان حکومتوں کو یورپین یونین جو ہے وہ امداد دے، مدد دے ان کے اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے بھی، اور اس کا تھوڑا سا جیسے کہنا چاہیے کہ بھئی حوصلہ افزائی کے لیے ان ممالکوں کو انہوں نے یورپین یونین کی اس فیلڈ میں مدد کی ہے تو انہیں بھی کوئی نہ کچھ رقم جو ہے وہ اس کی دی جائے گی۔ اس قسم کی مطلب باتیں جو ہے وہ تجویز ہوتی رہی ہیں، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ فیصلہ بہرحال اب یورپی یونین جو اگلے سال کے شروع میں اس کے اوپر کمیشن بنے گا، اور وہ پھر اس کی رپورٹ کے بعد پھر نئی قانون سازی وغیرہ جو ہے وہ ہوگی۔ خان صاحب، یہ بھی زیر غور ہے کہ جو لوگ نئے آئیں گے ان کے کیس وہیں پہ نپٹا دیے جائے اور فوری طور پر انہیں واپس لے جائے۔ ہاں، یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کیس اپلائی کرے اس کو فوری طور پہ ریجیکٹ کر کے اور اس کو واپس بھیج دیا جائے اسی کا ملک، کیس کو چلایا نہ جائے لمبا۔ مراد ان کی ہے کہ کئی سال لگ جاتے ہیں، وہ نہیں، پہلی پروٹوکول پہ جس کا ریجیکٹ ہو گیا اس کو وہیں فارغ کر دیے، واپس بھیج دیا جائے۔ اس کے اوپر ایسپیڈے نے کافی، جو یورپین پارلیمنٹ کے اندر جو سوشلسٹ گروپ ہے انہوں نے کافی اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیسک انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ آپ ایک بندے کی پروف کیے بغیر، کہ جو انکوائری کیے بغیر کہ بھئی جو وہ بات وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، آپ اس کو نظر انداز کر کے اور آپ اس کو واپس بھیج دیں۔ اس کی کافی مخالفت ہوئی ہے اس بات کی کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس حد تک ہمیں نہیں گر جانا چاہیے کہ ہم اگلے کی بات کو پروو بھی نہ کریں، جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا واقعی بھی حالات گزرے یا نہیں گزرے۔ ایک اندھا فیصلہ کہ بھئی جو اپلائی کرے اس کو بس بات سنو اور اس کے بعد اس کو ریجیکٹ کرو، اس کی وجہ سے مخالفت کی گئی ہے۔ یہ بھی بات ڈسکشن میں آئی تھی آپ۔ خان صاحب، ایک جو آپ نے بات کی کہ لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یورپ سے باہر کا بھی کوئی سوچ رہے ہیں کہ یورپ سے باہر کسی ملک کے ساتھ بے شمار افریقہ کے ممالک ہے، کہیں کانٹیکٹ کر کے تو وہاں لوگوں کو بھیج دیا جائے؟ دیکھیں، یہ اسی ڈپینڈ کرتا ہے، جب یہ کمیشن بنے گا جو اگلے فیصلے کریں گے اگلے 6 میں، اس میں ہر قسم کی پاسبلٹی موجود ہے۔ اگر ان کو یہاں پر یہ چیز نہیں ملتی تو پھر دوسرے ممالک کے اندر بھی بات کی جا کر کے وہاں بھی ان کو رکھا جا سکتا ہے لوگوں کو۔ جی اچھا، میں ایک بات ویسے پروگرام کر چکا ہوں، پھر بھی میں بتا دوں، پچھلے دنوں میں روم گیا ہوا تھا، وہاں سے ہیمبرگ آ رہا تھا۔ جب میں ہیمبرگ سے روم گیا تو مجھے کسی نے نہیں پوچھا نا، لیکن جب میں روم سے ہیمبرگ آنے لگا تو 2 لوگ تھے، ایک اور میرے آگے تھا،
وہ بھی غیر ملکی تھا، تو دونوں سے انہوں نے کہا کہ پاسپورٹ نکال لیں، اور کسی کے چیک نہیں کیے. خان صاحب بڑی شرمندگی سی ہوتی ہے. ویسے میں نے اس سے بات کی تھی اس بارے میں، وہ کہتی جی جرمن گورنمنٹ اور فرانس گورنمنٹ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ جو بھی یہاں سے ٹریول کرے اس کو اس کے کاغذ وغیرہ آپ چیک کریں پھر اسے آنے دیں. نہیں، اس میں شرمندگی والی بات تو کوئی نہیں. آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، یہ تو ایک انہوں نے آپ کو سہولت دی تھی. اس میں ان کو بھی سہولت تھی کہ بڑی بڑی لمبی لائن لگنے کی بجائے، کیونکہ ہزارہ لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریول کرتے ہیں کاروں کا وغیرہ کے اوپر، تو اس رش سے بچنے کے لیے کہ لوگوں کی لائنیں لگیں، لوگوں کے پاسپورٹ چیک کریں، انہوں نے سہولت دی تھی. تو اس میں اگر وہ اپنی مجبوری کے تحت اگر ان کو دوبارہ ایسا سسٹم بحال کرنا پڑتا ہے کہ وہ بارڈرز جب چاہیں کھول دیں جب چاہیں بند کر دیں، تو اس میں حرج والی کوئی بات نہیں ہے. میں اس میں شرمندگی والی کوئی بات نہیں دیکھتا. شرمندگی تب ہوتی ہے جب ہم اپنے ملک کے اندر بس کے اندر بیٹھتے ہیں تو پھر بس چلنے سے پہلے سارے مسافروں کی ویڈیو بنائی جاتی ہے. ٹھیک کہہ رہے آپ. میں نے یہ کہا کہ وہاں گورے جو تھے ان کو نہیں وہ پوچھ رہے تھے، صرف ہمیں دو بندوں کو انہوں نے پوچھا نا، اس لیے میں نے آپ کو کہا. اب پاکستان کے اندر جو یہ سسٹم چلا ہوا ہے کہ ہر بس میں بیٹھنے والے کی ویڈیو بنائی جائے، اب یہ بھی ایک حالات کی مجبوری کے تحت یہ ہے، دہشت گردی کی وجہ سے. اس لیے ہر ملک کو بعض ایسے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں تو بعض لوگوں کو ناگوار بھی گزرتے ہیں، لیکن وہ وقت کی ضرورت بن جاتے ہیں. اچھا خان صاحب مختصر بتائیے کہ آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھتے رہے ہیں سیاسی پناہ والوں کی زندگی کے بارے میں، اور ان کا مستقبل کیا دیکھ رہی ہے جو یورپ میں اس وقت مقیم ہے، جن کے کیس نہیں چلے؟ مبارک صاحب، جہاں تک جن کا جنرل حق بنتا ہے اس کو تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ان کو قبول کر ہی لیتے ہیں. عدالتوں کے آگے حکومتیں اپنی شور جتنا مرضی ڈالیں، لیکن جو عدالت فیصلہ کر دے اس کے خلاف اپیل نہیں کرتی حکومتیں. تو اس لحاظ سے لوگ سیٹل ہو ہی رہے ہیں یورپ کے اندر. اب یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو لوگ یہاں آ رہے ہیں اور اسائلم اپلائی کر رہے ہیں، وہ اپنا رویہ ایسا رکھیں جس سے کہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ بنے یا حکومت کے اوپر بوجھ نہ بنے. تو اس لحاظ سے اگر آنے والوں کو جلدی اپنے آپ پیروں پہ کھڑے ہو جائیں یا معاشرے کا حصہ بن جائیں، یا اچھی ان کی طرف سے کوئی ایسی نیگیٹو خبریں معاشرے کو ملنے نہ شروع ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ بھئی آپ جو ہے یورپین لوگوں کو رکھنے میں ان کو اتنی کوئی دقت پیش آئے. اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جو کچھ جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ ان کے لیے زیادہ پریشانی ہے. اور جو جرائم بڑھ رہے ہیں ان کے اندر آپ دیکھ لیں زیادہ غیر ملکی ہی ہے. ابھی کل رات کل کے دن ڈیبیٹ ہوئی ہے اے آر ڈی کے اوپر. جرمن چانسلر جو ہے بیٹس حالانکہ اتنا مصروف ہے کہ ویکینڈ کے اندر وہ اردن میں تھا، سنڈے کو اسرائیل میں تھا، کل وہ لندن میں تھا، اس باوجود اس نے پبلک ڈیبیٹ میں حصہ لیا. وہاں پورے جرمنی سے لوگ انہوں نے بلائے تھے اے آر ڈی نے، مختلف طبقہ فکر لوگوں کے. وہاں پہ اس سے اتنے سوال ہوئے ہیں اور اس نے بڑے تامل سے جواب دیے، اور سارے سوالوں کے اندر کوئی ایک سوال بھی اے ایف ڈی پی کا سوال ضرور آیا لیکن کسی نے اسائلم کی بات نہیں کی، اسائلم کے سسٹم کو تبدیل کرنے کی بات نہیں کی، یا ان معنوں میں نہیں کیا کہ یہ کیا حکومت ہے جس کے اندر اسائلم سیکر کو بلاتی چلی جا رہی ہے. ہر طبقہ فکر کے مطلب زندگی کے ہر شعبے سے متعلق لوگوں نے وہ سوال کیا ہے. اے ایف ڈی کے بارے میں بھی سوال کیا گیا کہ بھئی یہ ہمارے لیے خطرہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ آپ تو اس نے تسلیم کیا کہ یہاں یہ ہماری ناکامی ہے سی ڈی او کی، ایس پی ڈی کی، سی ایس او کی، کہ ہم ایسی پالیسیاں نہیں دے سکے جن کے اندر اے ایف ڈی جو ہے وہ جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے. تو اس لیے معاشرہ اتنا خلاف نہیں ہے اسائلم سیکرز کے، یا دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس سے لوگ متاثر ہو کر ان کو اگر یہاں آنا پڑ رہا ہے تو لوگ ان کو دل سے قبول نہ بھی کریں لیکن ان کی اتنی مخالفت نہیں کرتے کہ بھئی ان کو فوری طور پر نکال دیا جائے. آنے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنا راستہ خود پیدا کریں اور جلدی معاشرے کا حصہ بن جائیں، تو یقیناً ان کے لیے دقتیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی. خان صاحب یہ بات آپ نے بڑی اہم کہی. کل انگلینڈ میں بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے، کوئی افغانی تھے 2 لڑکے، 15 سال کی لڑکی
کے ساتھ غلط کام کیا، لمبی جیل بھیج دیا گیا. یہاں پہ آئے دن یورپ سے اس طرح کی خبریں آتی ہیں. یہ بڑی تکلیف دی ہے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو آنے والے ہیں انہیں پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ان ممالک میں آ کے وہ سہولتیں مل جاتی ہیں جو آپ کو اپنے ممالک میں سوچ بھی نہیں سکتے. اب تھوڑی سی جنگ کی بات کر لیں. کیا نکل رہا ہے جناب رزلٹ اب جو بھی یورپین ممالک کے، امریکہ، روس اور یوکرائن؟ دیکھیں جو 28 نکات ہیں اس کے اوپر کیا گفتگو چل رہی ہے بڑی طاقتوں کے درمیان، وہ پبلک میں ابھی تک نہیں آ رہی، کھل کر نہیں آ رہی. کل جو لندن میں میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی ان ممالک نے، فرانس، جرمنی، برطانیہ اور یوکرائن کا صدر بھی اس میں شامل تھا، یہی گارنٹی مانگی ہے روس سے بھی اور امریکہ سے بھی کہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ 28 نکات اس کے منظور کر لیے جائیں تو اس بات کی ہمیں وہ گارنٹی دے کہ روس کی طرف سے یہ جو چھوٹے چھوٹے حملے کیے جاتے ہیں، کبھی کہیں میزائل پھینک دیا، کبھی کہیں میزائل پھینک دیا، یہ سلسلہ نہیں چلے گا. اور یہی گارنٹی مانگی ہے روس سے بھی کہ بھئی اگر ہم روس کا جو علاقے وہ مانگتا ہے، اگر وہ ہم سب کے کہنے کے مطابق اس کو دیے جائیں تو اس کے بعد مزید آگے نہیں بڑھے گا، یا جنگ کی کیفیت سے نہیں، مطلب جنگ تو دور کی بات ہے، مطلب کسی قسم کا کوئی حملہ وغیرہ جو ہے وہ یوکرائن پہ یا کسی اور ملکوں پر جو ایسٹرن بلاک تھا، جو ان کے ساتھ نیٹو کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر نہیں کرے گا. اب یہ گارنٹی کون دے گا؟ آج یوکرائن کے صدر صاحب جا رہے ہیں امریکہ، یہ کل کی لندن کی گفتگو کو لے کے ساری جو انہوں نے کی ہے. اب یہ بات اتنی زیادہ پبلک میں نہیں آ رہی، مطلب اوپن نہیں کر رہے، تو اس لیے اب وہاں امریکہ جانے کے بعد کیا بیان آتا ہے اس سے پتہ لگے گا کہ بھئی نئی ڈائریکشن کیا بن رہی ہے اس جنگ کی. بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین، آج مجھے لگ رہا ہے 1-2 دفعہ آڈیو میں کوئی پرابلم آئی ہے، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو سیاسی پناہ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ آپ کسی جرم میں ملوث نہ ہو. میں کل کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھا اور مجھے پتہ چلا کہ ہالینڈ میں وہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں جن کو پاکستان میں باقی مذہبی پرابلم ہے یا سیاسی پرابلم ہے، میری کچھ احمدیوں سے بات ہوئی وہاں پہ، تو بتایا گیا کہ ہمارے کیس یہاں پہ منظور ہو رہے، کئیوں کو تو ایئرپورٹ پہ ہی منظور ہو گئے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو 1-2 سال سے انتظار کر رہے تھے، وہ ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ ہمارے بھی کیس منظور یہاں پہ ہو رہے ہیں. تو جن لوگوں کو تو واقعی جس طرح خان صاحب نے کہا کہ وہاں پہ مسائل ہیں اپنے ملک میں، اور ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، جب قوانین آپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ظاہر ہے پھر وہاں پہ کیسے رہتے ہیں. یہاں انگلینڈ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے بلوچستان کے کیس کرائے ہوئے تھے، مگر وہ کہتے جی وہ ثبوت مانگتے ہیں اور ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے کیس ریجیکٹ ہو گئے، پھر اپیل کی گئی. تو مختلف کیسوں کی نوعیت ہوتی ہے، اپنا اپنا پی ٹی آئی یہ فرض کرے. جس طرح شہزاد اکبر صاحب کو اور راجہ صاحب کو لوگ اس پہ بڑے تبصرے کر رہے ہیں، ان کے پاس نیشنلٹی کون سی ہے. تو یہ نیشنلٹی کوئی بھی ان کے پاس، لیکن جو خواب پاکستانی وہاں کے وزیر داخلہ دیکھ رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ پورا نہیں ہوگا. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے ہمارے ساتھ.